السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو جاگو پاکستان کی سیریز اور نیل بہتا رہا کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ تو دوستو، جیسا کہ ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہم نے ان دو عظیم سپاہ سالاروں کے بارے میں جانا۔ ایک تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے جانا کہ ان دونوں حضرات نے خود اسلام قبول کیا اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان پر اعتماد کیا۔ چنانچہ یہ داستان فتح مصر کی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اسی کا پابند رکھیں گے اور انہی سالاروں کا ذکر نمایاں طور پر کریں گے جنہوں نے فرعونوں کی سرزمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے۔ ان سالاروں کے سپاہ سالار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص تھے۔ فتح مصر کا خیال اور عزم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں ہی آیا تھا، اور انہوں نے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ امیر المومنین رضامند نہیں ہو رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجاویز کو ٹالتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ قائل ہو ہی گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہم اسی سیریز اور نیل بہتا رہا کے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ان تفصیلات میں کچھ دلچسپ ہیں، کچھ فکر انگیز ہیں، کچھ ولولہ انگیز اور کچھ دردناک بھی ہیں، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے حالات خود پیدا کر دیتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کا خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قبول اسلام کے لیے پہنچ جانا کوئی اتفاق نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دو عظیم اور تاریخ ساز سالاروں سے نوازنا تھا۔ ان کے ہاتھوں رومیوں کی طاقت کو فنا کروانا تھا اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا تھا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کر دیا جائے۔ جیسے زیادہ تر تاریخ نویس اور مورخ تاریخ کے دامن میں محفوظ کر گئے ہیں، ان میں بلازاری، مقریزی اور ابن عبد الحکم خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ہر ایک کی باری ایک دن اونٹ چرانے کی ہوتی تھی جو قریب ہی جنگل میں چرائے جاتے تھے۔ ایک روز اونٹوں کو چرانے کی باری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اور درخت بڑے بڑے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنا کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں لٹکرا رہی ہیں اور کسی بھی قدم پر وہ گر پڑے گا اور لٹکراتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ نہ ہی رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اس آدمی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تو اتر آیا لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھتا اور کبھی وہ رکتا اور اپنے آپ کو سنبھلنے کی کوشش کرتا۔ وہ آدمی قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھولتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص تک پہنچ گیا اور ان کے سامنے گر پڑا۔ پانی اس آدمی کے منہ سے سسکی نکلی۔ پانی، مر جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کے پاس ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے مشکیزہ کھولا اور پھر اس شخص کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکیزہ اس کے منہ کو لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی پی گیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں، نئی زندگی دی ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین کی زیارت کی خاطر پہاڑیوں پر چڑھ گیا وہ تھا اور دور دور تک اس علاقے کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میری حماقت کہ پانی ساتھ نہ لے گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ مصر کی بہت بڑے شہر اور بندرگاہ اسکندریہ کا رہنے والا ہے۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔
شماس کو پانی ملا جو اس نے پیٹ بھر کر پیا تو اس کے جسم میں تابی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا تھا، اسے غنودگی کی محسوس ہونے لگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس کا شکر ادا کر کے وہ اٹھا اور قریب ہی ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا، اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی پانی کا قطرہ چھوڑا ہے یا نہیں۔ مشکیزے میں 2-4 گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس کو دلی اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچا لی ہے۔ وہ شخص جس کا نام شماس تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا ہی لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہی مائل تھا آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شماس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بھی تیز ہو جاتا ہے اور فوراً اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شماس میں 1-2 قدم کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ سانپ کو شماس تک پہنچنے سے پہلے مار ڈالتے یا بھگا دیتے۔ اس زمانے میں گٹریے اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور ہی رکھا کرتے تھے۔ تیر اور کمان کی ضرورت اس لیے زیادہ سمجھی جاتی تھی کہ مویشی یا بھیڑ بکریاں چڑھتی چکتی کچھ دور نکل جاتی، کوئی درندہ آ نکلتا تو گٹریے دور سے ہی سے تیر مار سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس اونٹ چڑھانے کے لیے گئے تھے، اس لیے تیر کمان میں ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اونٹ کو دیکھا اور سانپ کو دیکھا اور فوراً ہی کمان میں تیر ڈالا اور سانپ کے سر پر تیر چلایا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا اس لیے تیر سانپ کے سر میں سے گزر کر زمین میں گڑ گیا۔ سانپ وہی لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور مر گیا۔ انہوں نے شماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شماس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سانپ پر پڑی اور وہ بدک کر اٹھا اور سانپ سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سر کے اندر ایک تیر گزرا ہوا دیکھا، کچھ زمین میں گڑا ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس نے کہا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرے تیر نے اسے آگے نہیں آنے دیا۔ شماس آہستہ آہستہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ انہیں دیکھتا ہی رہا جیسے اس کی زبان بولنے سے عاری ہو گئی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شماس نے کہا۔ خدا نے تمہیں میری حفاظت کے لیے آسمان سے زمین پر اتارا ہے، کیا تم آسمانی مخلوق نہیں ہو؟ خدا کی قسم اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس نے کہا، انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتا ہے، میں آسمان سے نہیں اترا، مکہ سے بغرض تجارت آیا ہوں اور میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں، میں مصر میں سب سے بڑے شہر اسکندریہ کا رہنے والا ہوں۔ شماس نے کہا، یہ مت سوچو کہ میں مصری ہوں اس لیے تمہارے ملک عرب کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں ایک انسان کی جان کا خون بہا 100 سرخ اونٹ ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں دوست، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہی ہے اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اتنی قیمت نہیں دے سکتا، اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا ہے؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا۔ شماس نے کہا، میں تمہیں اپنے ملک لے چلوں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت دوں گا۔ یہ تمہارا حق ہے، جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس زمین ہے، میں ان کی مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے اور میں کون ہوتا ہوں جو ان کا خون بہا وصول کروں؟ عرب کے لوگ اتنے کم عقل تو نہیں ہوتے جتنے تم لگ رہے ہو۔ شماس نے کہا، تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے، پیاس نے تو میری جان لے ہی لی تھی۔ تم اگر کچھ دیر اور مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا، پھر تم نے مجھے اس اتنے زیادہ زہریلے سانپ سے بچایا۔ تم تیر چلانے میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتے تو سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ پھر بتا، مجھ پر یہ 2 جانوں کی قیمت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناس بڑے معزز اور بدتر خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے شماس سے کہا کہ ان کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میرے عربی دوست، شماس نے کہا، تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور وہاں کی امراء اور حکام کے ساتھ بڑے گہرے ہیں اور ان خلقوں میں
مجھے بڑی ہی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہیں دے دیتا۔ میں تمہیں اسکندریہ لے جاؤں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں وہاں تیسرا احسان کر دو، میرے ساتھ چلو۔ تو دوستو، یہاں سوال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے اس انسان کی جان جس کا نام شماس تھا ایک فرشتہ بن کر کیوں بچائی، اور اگر بچائی تو کیا وہ اس کی جان خون بہا کے قیمت وصول کرنے کے لیے ان کے ساتھ اس کے شہر اسکندریہ گئے؟ تو یہ سب ہم جانیں گے۔ دیکھو سنو جاگو پاکستان کی سیریز اور نیل بہتا رہا کہ ایپیسوڈ نمبر 7 میں۔ تو دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کا اپنا چینل دیکھو سنو جاگو پاکستان۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔